السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک چرواہے کا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جنت ہونے کی خبر دے دی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دراصل وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جنگ خیبر کے باہر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ پھر وہ چرواہا بکری چراتا ہوا مسلمانوں کے پاس آ گیا، جا کر پوچھنے لگا کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور وہ اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک چھوٹے سے خیمے کے اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہیں تو وہ تو بہت ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے، لیکن وہاں اس نے دیکھا کھجور کی پتیوں سے بنا ہوا ایک معمولی سا خیمہ تھا۔ پھر وہ اس خیمے کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اندر گیا اور اس نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام اسے دیا۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا، میرا کیا رتبہ ہوگا؟ تو پیارے آقا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ تو وہ چرواہا بولا کہ آپ مجھ سے مذاق کرنے لگے، آپ کہاں اور میں کہاں؟ میں ایک چھوٹا سا چرواہا ہوں، وہ بھی کالا حبشی، اور میرے بدن سے خوشبو نہیں بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے کیسے گلے لگا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے اور اللہ پاک تمہارے بدن کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے اور تمہارے جسم سے آنے والی بدبو خوشبو میں بدل جائے گی۔ اور یہ بات سن کر اسی وقت وہ چرواہا ایمان لے آیا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ پھر اس چرواہے نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، تم ایسے وقت پر ایمان لے کر آئے ہو کہ جس وقت نہ تو کوئی نماز کا ٹائم ہے کہ تم سے میں نماز پڑھوا سکوں اور نہ ہی روزے کا مہینہ ہے جو میں تم سے روزہ رکھوا لوں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤ میں انجام دی جاتی ہے اور وہ ہے جہاد۔ تو وہ چرواہا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو انسان جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ غازی ہو یا تو وہ شہید ہو۔ کیا اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو کیا آپ میرے لیے ضمانت دیں گے؟ تو یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ ہاں، اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے اور تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے، کیونکہ وہ ایک چرواہا تھا اور بکریاں چراتا ہوا یہاں آیا تھا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہ یہودیوں کی بکری لائے ہو انہیں جا کر واپس کر دو، کیونکہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں اور کوئی بھی مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا، کیونکہ وہ بکریاں اس کے پاس امانت ہیں اور وہ ان بکریوں کو امانت کے طور پر کانٹیکٹ پر لایا تھا، اس لیے وہ بکریاں امانت ہیں۔ پہلے وہ بکریاں جا کر انہیں واپس کر دو اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت۔ پھر وہ چرواہا گیا اور جا کر وہ بکریاں واپس کر دی اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو گیا۔
جب جہاد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آدمی شہید ہو گیا ہے اور ہم نے سے اسے کوئی بھی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ کون ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نہیں جانتے پر میں اس شخص کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ وہ بندہ وہ چرواہا ہے جس نے اللہ کو کبھی بھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی زکوٰۃ نہیں دی، پر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو جنت کا وعدہ کیا ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی ہے اور اس کے جسم سے آنے والی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو رہی ہے۔ موت ایک ایسا سچ ہے جو ہر حال میں ہر انسان کو آنی ہے، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ چرواہا مرنے سے پہلے اسلام قبول نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جاتا، وہ جہنمی ہوتا اور کوئی بھی اس کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رحم دیکھیے کہ وہ بندہ مرنے سے پہلے ایمان میں داخل ہو گیا، سرکار دو عالم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن گیا اور عاشق رسول بن گیا۔ اس لیے بڑے سے بڑا انسان بھی موت کا نام سن کر، موت کو دیکھ کر کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنے چاہیے اور قرآن کے اور ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس راستے پر ہمیں چلنے کے لیے بتایا ہے بس اسی پر ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ یہی ایک راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں تکبر سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ تکبر اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور جتنا ہو سکے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔